اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان والوں کو ایک بڑا کام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج نہ جانے کون کون دنیا کی کون کون سی جگہ دیکھنے کی تمنا کرتا ہوگا، لیکن دنیا کے ایمان والے بھی اور غیر ایمان والے بھی آج ہندوستان کو دیکھنے کے لیے تمنا کر رہے ہیں۔ یہ کام جو انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اس کام کی وجہ سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، بندہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، بندہ اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اور اللہ کے حقوق اللہ کو ادا کرتے ہوئے حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ حضرات کی مجبوری ہے کہ آپ دیری سے آتے ہیں، اور میری مجبوری یہ ہے کہ کم وقت میں اتنی ساری بات کہیں نہیں جا سکتی۔ بہرحال ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ کے بندے گھر گھر دروازے پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سناتے ہیں، دین کی باتیں سناتے ہیں، کلمے کی حقیقت کو بتاتے ہیں، اس میں راز کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک واقعہ آپ سنیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلیوں میں کبھی عشاء کے بعد بھی گشتیں ہو رہی ہیں، ساتھیاں اللہ کے بندے چکر لگا رہے ہیں، اور کبھی فجر کے بعد بھی کوئی مقصد نہیں، کچھ لینا نہیں ہے، کچھ دینا نہیں ہے، صرف ایک خواجہ والا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کی فکر نبی والا فکر اور درد ہے کہ ہر ایک اللہ کے بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ بہرحال میرے دوستو بزرگوں، ایک دن چند لوگ فجر کی نماز کے بعد ایک محلے میں گئے، گشت کرتے ہوئے ایک دروازے پہ دستک دی تو ایک نوجوان نکل کر آیا، اس سے کچھ دیر بات کی گئی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق بات کی گئی کہ اللہ کا حق کیا ہوتا ہے، ماں کا حق کیا ہوتا ہے، باپ کا حق کیا ہوتا ہے۔ دوستو بزرگوں، ماں کی خدمت پر کیا ملتا ہے، باپ کی خدمت پر کیا ملتا ہے، اللہ کے مخلوق کی خدمت پر کیا ملتا ہے، بات کرتے ہی ابھی کر ہی رہے تھے کہ نوجوان رونے لگا، رو پڑا۔ کہنے والوں نے کہا کہ بھائی رونے کی بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آج معلوم ہوا آپ کی باتوں سے آپ سے ملاقات کر کے آج مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کا حق کیا ہوتا ہے اور ماں کا حق کیا ہوتا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ رونے لگا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں بڑے مالدار کا بیٹا ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے باپ نے بڑے مال اور جائیداد چھوڑ کر گیا تھا، لیکن میں باپ کے انتقال کے بعد عیاشی میں پڑ گیا اور زمین و جائیداد کو بیچتا رہا، عیاشی کرتا رہا، لیکن میری بوڑھی ماں جو ہے وہ بار بار مجھے کہتی تھی کہ بیٹا ایسا نہ کر، کبھی سمجھاتی تھی، کبھی ڈانٹتی تھی، کبھی کوستی تھی۔ میں نے سوچا کہ باپ کا تو انتقال ہو گیا، زمین اپنے پاس ہے، جائیداد اپنے پاس ہے، مال اپنے پاس ہے، مجھے عیاشی سے کون روک سکتا ہے؟ بیچ میں ماں آ رہی ہے، آڑے آ رہی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ماں کو نمٹا دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، تو پھر جو ہے راستے میں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی پوری رات میں اسی کشمکش میں رہا کہ ماں کو کیسے مارا جائے، لیکن اب کچھ ہی دیر میں ماں کو مارنے کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کی جماعت آئی ہے اور آپ نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے۔ دروازے پہ کیا، بلکہ میرے کامیابی پہ دستک دے کے آپ نے مجھے اپنے ماں کے قتل سے روک لیا۔ تو دوستو بزرگوں، معمولی نہ سمجھیں اس کام کو۔ اب تک جو نہیں سمجھے ہیں، جو دور ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ کسی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ کسی فرقے کا کام نہیں ہے، یہ کسی مسلک کا کام نہیں ہے، بلکہ امت محمدی کے ایک ایک فرد کا کام ہے۔ اور وہ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن ابھی حال کی بات، اعظم گڑھ کا ایک علاقہ، وہاں کا ایک واقعہ پیش آیا، اللہ اکبر، دل دہل گیا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بوڑھی ماں کو ایک
گھر کے اندر بند کر کے 10 دن تک ٹور میں رہے، عیاشی میں رہے، اور اس بوڑھی ماں، اس کی ایک بیٹی جب ماں کی یاد ستانے لگی، دل دھڑکنے لگا اور بے چینی سے جو ہے کچھ بے چینی سے ہونے لگی کہ نہ جانے ماں کس حال میں ہے۔ وہ بیٹی جب پہنچی ہے دروازے پہ، کیا دیکھتی ہے کہ دروازے پہ جو ہے تالا لگا ہوا ہے، قفل ڈلا ہوا ہے۔ پڑوس والوں سے معلوم کیا گیا، پڑوس والوں نے کہا کہ یہ گھر والے تو 10 دن سے غائب ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ بیٹی کہنے لگی کہ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ وہ میری ماں کو بھی لے کر گئے ہوں گے، میری بوڑھی ماں کو بھی لے کے گئے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتی، اسے اٹھانا پڑے گا، اسے بٹھانا پڑے گا۔ ان کو شک ہوا۔ میرے دوستو بزرگوں، قفل توڑا گیا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ بوڑھی ماں زندگی کی آخری سانس لے رہی تھی، جو 10 دن تک گھر میں جو ہے بند پڑی تھی۔ تو دوستو بزرگوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج کے نوجوان، آج ہمارے معاشرے میں دین آئے، چین و سکون آئے، ہاں میرے دوستو بزرگوں، ماں کو ان کے حقوق ملے، گھروں کے جھگڑے ختم ہو، میاں بیوی کے اندر آپس میں اتحاد ہو، محبت ہو، تو ایک کام اللہ نے دیا ہے، اس کو کریں، اس پر چلیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ ہر گھر جو ہے جنت کا نمونہ بنے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے ضلع کا اجتماع بالکل قریب ہے۔ کل 1 تاریخ ہے، 3-4 تاریخ کو الحمدللہ ضلع چکمگلور کا اجتماع ہمارے ہی ضلع میں ہے۔ الحمدللہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہر اعتبار سے دعوت پہنچائیں، اور ہماری اور آپ کی کوشش ہو کہ ہر ایک ایمان والا بھائی جو ہے اس میں ضرور شرکت کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔